IMF بھی پاکستان کی معاشی ترقی کا معترف، رواں مالی سال معاشی ترقی کی شرح 3.2% پہنچنے کا امکان۔ IMF کے مطابق پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 8% سے کم ہو کر 7.5% تک پہنچ سکتی ہے۔ معیشت میں ٹیکسوں کا حصہ 16.3% تک پہنچنے کی توقع ہے۔ مالیاتی خسارہ 5.4% سے کم ہو کر 4% تک پہنچنے کا امکان۔ معیشت میں قرضوں کا بوجھ 70% سے کم ہو کر 69.6% تک ہو سکتا ہے۔ IMF کی مہنگائی کی شرح 8.9% بڑھنے کی پیشگوئی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی GDP گروتھ 3% کر دی۔ ADB نے پاکستان کی معیشت پر رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے بڑی صنعتوں کی پیداوار میں تیزی آئی ہے۔ رواں مالی سال 2025-26 میں مضبوط معاشی بہتری متوقع ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم، انڈیکس نے پہلی بار 1,70,000 کی سطح عبور کر لی۔ 100 انڈیکس کی 752 پوائنٹس اضافے سے 1,70,208 پر ٹریڈنگ دوران کاروبار 1,241 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے IMF سے پاکستان کے لیے قسط کی منظوری کے بعد سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا سلسلہ برقرار ہے، سرمایہ کاروں کو اعتماد ملا ہے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور شہری کی جان لے لی۔ سرجانی 4 کے چورنگی کے قریب ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق 17 سال کا عابد فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا۔ مشتعل شہریوں نے ٹینکر کو آگ لگا دی، ڈرائیور فرار۔ PTI چاہتی ہے بانی PTI کو کسی اور صوبے منتقل کیا جائے۔ حکومت نے بانی PTI کی کسی اور جیل منتقلی پر غور شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کی کوارڈینیٹر اطلاعات اختیار ولی کی پریس کانفرنس، کہا بانی PTI کے ساتھ مذاکرات کے تمام دروازے بند ہو چکے۔ PTI ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے ایجنڈے پر ہے۔ احتجاج کے نام پر فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت اور دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ ہے۔ حقیقی آزادی مارچ کے 2 مقدمات میں علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ سابق وزیر اعلیٰ KP متعدد بار طلبی کے باوجود عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ اسلام آباد سیشن عدالت نے سماعت 5 جنوری تک ملتوی کر دی۔ علی امین گنڈاپور اور دیگر کے خلاف تھانہ بارہ کہو میں 2 مقدمات درج ہیں۔ PTI نے بانی کو مائنس کر دیا ہے، یہ صرف ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کی کمیٹی میں بانی سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا۔ بانی تو سائیڈ ہو گئے۔ سینیٹر فیصل باوڑا کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اڈیالہ جیل کیوں نہیں آئے؟ بانی PTI کو جتنی تکلیف ملے گی ولاگرز کے پیسے بڑھتے جائیں گے۔ ملٹری رولز کے مطابق سزا پانے والوں کی کسی اور جیل میں منتقلی فی الحال نظر نہیں آ رہی۔ اکتوبر 2000 افضل مروت کا پروگرام آف دی ریکارڈ میں انکشاف۔ حکومتی رہنما بیرسٹر عقیل نے بیان کی تائید کی۔ شیر افضل مروت نے کہا اکتوبر 2024 میں فیصلہ ہوا، بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف علی امین گواہ ہیں۔ فیصلہ ہوا بانی اور بشرا بی بی دونوں کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ اس وقت فیض کے نام کا تنازع کھڑا ہوا کہ وہ بھی رہا ہوں۔ فیض حمید کی رہائی سے متعلق اس وقت مانا نہیں گیا تھا۔ 24 نومبر 2024 کو بھی بانی کی رہائی کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا گیا۔ بانی کی رہائی ہوتے ہوتے بچی۔ اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ 20 صوبے بنانے ہیں تو جہاں اتفاق رائے ہے پہلے وہاں بنائیں۔ پنجاب اسمبلی نے ایک صوبہ بنانے پر قرارداد پاس کی تھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گورنر ہاؤس لاہور میں سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا قومی اسمبلی میں نئے صوبے بنانے پر اتفاق رائے ہے۔ جب یہ اتفاق ہوا تھا اس وقت PP کی اکثریت نہیں تھی۔ پنجاب آتا ہوں تو کسی کو ہضم نہیں ہوتا، سب کو کہتا ہوں سندھ آئیں۔ ہر سیاسی جماعت کو موقع ملنا چاہیے۔ مریم نواز پنجاب میں اچھا کام کر رہی ہیں، عوام ووٹ دیں گے تو ضرور وزیر اعظم بنوں گا۔ بانی PTI سے ذاتی اختلافات نہیں، ان کا طریقہ کار غلط ہے۔ KP حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے۔
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کے عزم کا اعادہ۔ صدر زرداری نے انسانی حقوق کے عالمی دن پر پیغام میں کہا، احترام برداشت کا ماحول پیدا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انسانی حقوق کے فروغ کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ خواتین، بچوں، اقلیتوں اور خصوصی افراد کو بااختیار بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان بنیادی انسانی حقوق، خاص طور پر انسانی وقار کے تحفظ اور سب کے لیے مساوی مواقع کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ بھارتی جارحیت کے دوران قطر پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ قطری قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان نے قطر سے اظہار یکجہتی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کے قومی دن پر تقریب سے خطاب، امیر قطر کو مبارکباد پیش کی۔ شہباز شریف نے کہا، پاکستان کے قطر کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات وقت کے ساتھ مستحکم ہو رہے ہیں۔ امیر قطر کی قیادت میں برادر ملک کی نمایاں ترقی پر خوشی ہے۔ قطر نے امن کے لیے ثالث کا کردار ادا کیا۔ امن کے قیام کے لیے پاکستان قطر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ پاکستان اور انڈونیشیا کا سیاسی، سفارتی، اقتصادی، تجارتی، دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ 4 ارب ڈالرز مالیت کے IPPTA معاہدے پر نظر ثانی کا فیصلہ۔ دونوں ممالک کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم اور انڈونیشین صدر کی وزیر اعظم ہاؤس میں 1-on-1 ملاقات۔ وفود کی سطح پر اجلاس۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ملاقات ہوئی۔ انڈونیشیا کے صدر نے JF-17 تھنڈر طیاروں کی سلامی کو اعزاز قرار دیا۔ ایوان صدر میں انڈونیشیا کے صدر کو اعلیٰ ترین اعزاز نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ انڈونیشیا کے صدر 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ 8 دسمبر کا واقعہ کراچی کے امن کو تباہ کرنے کی سازش ہے۔ منظم صوبے کے تحت سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ پولیس پر فائرنگ اور پتھراؤ کیا گیا۔ رہنما NQM فاروق ستار کہتے ہیں، گورنر سندھ کے خلاف ہرزہ سرائی کی گئی، کھلے عام دھمکی دی گئی۔ حکومت سندھ سے کہتے ہیں، کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ سے واقعے پر سو موٹو لینے کی اپیل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی 10 دن کی راہداری ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے FIA کو گرفتاری سے روک دیا۔ رجب بٹ اور ندیم نانی والا کو 10 دن میں کراچی کی متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ دونوں ملزمان کے خلاف سائبر کرائم سمیت دیگر مقدمات درج ہیں۔ رجب بٹ ویزا منسوخ ہونے کے بعد برطانیہ سے پاکستان پہنچے تھے۔ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا یوم شہادت۔ شہید کے مزار پر دعائیہ تقریب، پھول رکھے گئے۔ پاک فوج کے دستے نے سلامی دی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کا خراج عقیدت۔ شہید نے 71 کی جنگ میں شکر گڑھ سیکٹر پر بے مثال بہادری دکھائی۔ ایئر چیف اور نیول چیف کا بھی خراج عقیدت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک فوج کے دلیر سپوت کو سلام۔ کہا، سوار محمد حسین شہید نے فولادی عزم کے ساتھ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی دورہ برطانیہ مکمل کر کے امریکہ روانہ۔ محسن نقوی نے برطانوی وزیر مملکت برائے داخلہ الیکس نورس سے ملاقات کی۔ پاک برطانیہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ برطانوی نائب وزیر خارجہ برائے پاکستان و افغانستان بھی موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ نے پاکستان کو مطلوب افراد کے حوالے سے برطانوی وزراء کو آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ نے لارڈز میں PSL روڈ شو میں شرکت کی۔ اگلا روڈ شو 13 دسمبر کو امریکہ میں ہوگا۔ محسن نقوی، بابر اعظم، حارث رؤوف اور دیگر شرکت کریں گے۔